اچھا یہ بتائیے کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، یقیناً اس پر ہم تمام مسالک کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اکٹھے ہیں. اب یہ یورپ سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا دباؤ ہے مفتی صاحب کہ وہاں پر سازشیں بھی ملک کے خلاف ہوتی رہتی ہیں کہ جناب ہمارا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے، کہ وہاں پر ہمارے جو مصنوعات ہیں ان کو ذرا رعایت ملتی ہے. تو اب وہاں پر یہ قرارداد جاری ہے کہ جی یہاں قوانین بڑے سخت ہیں، یہاں پر اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، اور اس طرح سے استحصال ہوتا ہے جی یہاں پر. تو اس وجہ سے جناب وہ اسٹیٹس آپ واپس لیا جائے. عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ جی ختم نبوت قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو او آئی سی کے ممالک کے سفیروں سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، 30 سفیروں سے. تو آپ کو لگتا ہے ان کی بہترین اسٹریٹجی ہے یہ بیانات اس وقت ابھی آ جانا بڑا واضح ہے کہ جی آپ جو مرضی کر لیں، قراردادیں آپ لیں، ہم پر آپ دباؤ ڈال لیں؟ اس طرح نہیں چلے گا. اسامہ بھائی، بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پہلے سے اس حوالے سے متنبہ اور آگاہ کیا ہوا ہے. اللہ کا قرآن ہمیں واضح رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر جب تک تمہیں تمہارا جو خوبصورت تمہارے محلات، مکانات، تمہاری اولاد، تمہاری تجارت، تمہارا ساز و سامان اور تمہارے بہتر بہتر مکانات، جب تک ان سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ اور اس کا رسول پیارے نہیں ہو جائیں گے تو تم پھر تیاری کر لو کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب لایا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے سے قرآن میں حکم دیا ہوا ہے کہ ہم تجارت سے بڑھ کر، مال دولت سے بڑھ کر، اپنے مکانات سے بڑھ کر ہم اپنے نبی سے جب تک پیار نہ کریں تو ہم کامل مومن ہی نہیں ہیں. میں عمران خان صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے، یورپی یونین نے جو دباؤ ڈالا ہے، اس کے مقابلے میں جو انہوں نے بیان دیا ہے میں اس کی تحسین کرتا ہوں. لیکن اللہ کرے یہ بیان کی حد تک نہ ہو، چونکہ اس وقت بہت ساری لادین لابیاں عمران خان صاحب کو گھیری ہوئی ہیں. میں ذاتی طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے مایوس نہیں ہوں، لیکن قادیانیت، یہودیت، ان کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر رسول اللہ کا بول بولا ہو، نبی کے نام کا بول بولا ہو، قرآن کا بول بولا ہو، یہاں رسول اللہ کے دین کی بات آئے. تو باہر ہمیں امید رکھنی چاہیے، یہ کسی کے خلاف بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کم از کم میری ایک عادت ہے کہ میں برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہنے کی بہت زیادہ جرأت رکھتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا کرے، لیکن اللہ کرے یہ اس پر قائم رہیں، کیونکہ ان کے یو ٹرن بہت زیادہ مشہور ہیں. اگر اس میں بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا تو پھر ملک کا کوئی بچے گا نہیں. میں اسامہ بھائی ایک بات مختصر سے میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے آپ قرون اولیٰ سے آپ دیکھیں کہ جو کفار ہیں وہ ہماری نماز سے، ہماری داڑھیوں سے، ہماری پگڑیوں سے، ہماری تلاوتوں سے، ہمارے لمبے چوڑے جبوں کفوں سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر کفار اور مشرکین اور لادین قوتیں اگر وہ ڈرتی ہیں تو وہ مسلمان کے جذبے عشق رسول سے ڈرتی ہیں، مسلمان کے حب رسالت معاد کے جذبے سے ڈرتی ہیں. تو پاکستان کے اندر جو 295 سیکھ کا قانون ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کی غیرت والا قانون ہے. گو کہ اس پر عمل درآمد ہماری عدالتوں نے آج تک نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی عالم کفر اس حوالے سے نالاں ہے کہ بھئی کیوں مسلمان اپنے نبی سے اتنی غیر محبت اور بے پناہ پیار کا انہوں نے قانون یہاں بنایا ہوا ہے. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ قومیں ہمیشہ نظریوں پر زندہ رہتی ہیں. قومیں یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ کون کتنا امیر ہے، کتنا غریب ہے، میری کہاں پابندی لگے گی، کیا ہوگا. اللہ کرے گا اگر یہ یہاں غیرت دکھائیں گے، اگر یورپ کے ساتھ $3 ارب کا معاملہ ہے، اللہ زمین کے خزانے انڈیل دے گا، اللہ انہیں $10 ارب عطا کر دے گا. ایسی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بابر ڈوگر صاحب، اسد کھلل صاحب، آپ نے باتیں سنی مفتی حنیف قریشی صاحب کی بھی. یہ جو ناموس رسالت والا معاملہ ہے، ختم نبوت کا قانون، اب یہ پورا ایک پروپیگنڈا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ قرارداد لائی گئی اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پاس نہیں ہوگی. ہمارا اپنا کیس مضبوط ہے کہ یہ ہمارا اپنا ایک قانون ہے. اب جو یہ او آئی سی کے ممالک کے 30 سفیروں سے وزیراعظم نے ملاقات کی ہے، کئی اہم اجلاس کیے ہیں. اسد کھلل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ او آئی سی سے بھی اس طرح کا رسپانس آئے گا جس طرح پاکستان کا ہمیشہ رہا ہے؟ پاکستان اس معاملے پہ کھڑا ہوتا ہے. کاش او آئی سی کا اس طرح کا رسپانس آ جائے گا. دیکھیں 30 اسلامی ممالک کے سفراء جو ہے ان کے سے ملاقات کیا اور وزیراعظم نے اسی بات پہ زور کیا ہے کہ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے پاکستان مقدمہ لڑا ہے، میں نے جس طرح اسلامی جو حکمران ہیں ان کو خط لکھے، میں نے اقوام متحدہ میں جس طرح بات کی، باقی جو ممالک ہیں اور ان کے سفیروں کو بھی اس حوالے سے اپنا جو ہے اب جو آگے آنا چاہیے، تاکہ یورپی ممالک کے اوپر جوائنٹلی ہم جب تک دباؤ نہیں ڈالیں گے
तमाम इस्लामी मुल्क जो 1.5 अरब उनको बताया जाए कि 50 से ज़ायद इस्लामी मालिक हैं और 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान जो हैं, अगर आप तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर करेंगे तो वो उनके दिल दुखेंगे, वो उनके जज्बात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। लिहाजा जब तक इस चीज़ का तमाम मिलकर यूनानिमसली एक नहीं उनके ऊपर दबाव डालते, उस वक्त तक इस तरह की वो नापाक जसारतें करते रहेंगे। बाकी उन्होंने ये बात बिल्कुल अटल उन्होंने कहा कि GPS का स्टेटस अलहदा से मामला है, उसको इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता और ना ही हम उस स्टेटस लेने के लिए इस चीज़ के ऊपर कोई समझौता कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ी उनका एक बोल्ड स्टांस आया है और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात की है, उसके अंदर भी उसी अज़म को दोहराया उन्होंने। सही ठीक। बाबर डोगर साहब, ब्रेक से पहले आपसे भी ये बड़ा वाज़े बड़ा दो टोक मौक़िफ़ आ गया कि ख़त्म नबूवत पर कोई समझौता कानून पर नहीं हो सकता, कि अगर हम पे कोई बाहर की मुल्क यानी यूरोपीय यूनियन दर्जनों ममालिक मिलकर भी, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर भी दबाव डालना चाहे, इस पर हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन OIC के ममालिक को तो, इस्लामी ममालिक को तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, ये किसी एक मुल्क का मामला तो नहीं है। बिल्कुल उसामा साहब, ये खाली पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये तमाम इस्लामी ममालिक का इशू है, उनका जॉइंट इशू है। अगर कोई अपने आप को इस्लामी मुल्क कहता है तो उसकी असास ही जो है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनकी नामूस की खातिर हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और अगर किसी इस्लामी मुल्क को इस चीज़ को नहीं मानता तो वो फिर इस्लामी मुल्क है ही नहीं है, फिर उसको हम इस्लामी मुल्क का स्टेटस दे ही नहीं सकते। तो असल चीज़ ये है कि उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको बताना कि किस तरह से, और फिर जब तक OIC का प्लेटफॉर्म जो है इस पे कंसेंसस के साथ आपके साथ नहीं चलता, उसामा साहब खाली पाकिस्तान कितना शोर मचा लेगा, कितना यूरोप के साथ उलझ लेगा, कितना लड़ लेगा, ये अल्टीमेटली जब तक इस्लामी ममालिक आपके साथ नहीं चलेंगे उस वक्त तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। बल एक चीज़ तो जो काबिल इत्मीनान ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जो इस पे आवाज़ बाज़ाब्ता तौर पर आवाज़ उठा रही है। इमरान खान को ये भी एजाज़ है कि उन्होंने इस्लामी ममालिक के जो सफरा है उनको बुलाया और उस पर सेंसिटाइज किया, उनको बताया कि इसकी क्या अहमियत है और इसको हमने आगे किस तरह से आगे लेके चलना है। ख़त्म नबूवत का कानून कहीं खुदा न खास्ता कोई दोबारा देखा जाए और इसके साथ साथ नमूस रिसालत के हवाले से जी आपके यहाँ बड़े सख्त कानून हैं, इनको बदले नहीं तो हम आपकी जो मसनूआत है उनको जो सहूलतें दे रहे हैं यूरोप में वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह इस पर मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ज़रूरत इस चीज़ की है कि OIC के ममालिक उसे पाकिस्तान का साथ दें और मिलकर यूरोपियन यूनियन पर दबाव डालें कि जी ये हमारे दीन का, हमारी बुनियाद का मामला है, इस पर हम समझौता नहीं कर सकते।